بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نواز شریف پروجیکٹ نواز شریف جو ہے مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ اندازے بہت سے لگائے گئے تھے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان جیل میں جائے گا تو وہ ڈر جائے گا اور جیل میں جانے کے بعد جناب اس کو توڑ لیں گے ہم، اور توڑ کر اس سے جو باتیں ہم منوانا چاہیں گے منوا لیں گے۔ تو یہ سارے جو اندازے جو ایک قسم کے مفروضے بنائے گئے تھے وہ سارے ہی ناکام ہو گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جتنا مرضی لانچ کیا جا رہا ہے اور لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، اتنے ہی زیادہ نواز شریف صاحب کے لیے ذلت اور جو ہے شرمندگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک برطانوی جریدہ ہے دی گارڈن اخبار ہے، اس نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اس کی خبر ہے، اس کی ایک سٹوری ہے، جس میں نواز شریف صاحب پروجیکٹ جو ہے، جو نواز شریف صاحب پر لاڈلے کی چھاپ ہے، وہ مکمل طور پر سچ ثابت ہوئی ہے اور اس میں بہتری آ گئی ہے۔ وہ سارا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا اس نے کہا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ان کے ڈاکٹر نے آج ایک رپورٹ دی ہے، بڑی زبردست رپورٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے واضح طور پر سارا کیس کھول کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد جو ہے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بالکل ختم ہے، جیسے ہی پہلے سائفر کا کیس ختم ہو چکا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اوپر سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو دینی ہے، جج ہمایوں دلاور ہوں یا جج ذوالقرنین ابو الاسناد ہوں یا جج بشیر ہوں، تو سزا تو انہوں نے دینی ہے۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کے وکلا نے بات رکھی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ نواز شریف صاحب کے متعلق سٹوری بتانے سے پہلے کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے آج عمران خان صاحب کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بی پی، ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے، ان کے دل ہے، ان کے گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا مینٹل یعنی ذہنی طور پر بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں، کہ یعنی جو سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان ٹوٹ جائیں گے، اور یہی جو ذہنی طور پر عمران خان صاحب مطمئن نظر آتے ہیں تو یہی تو پھر ان کو برا لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ذہنی طور پر ٹارچر ہوں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ عمران خان تو ذہنی طور پر بہت مطمئن ہے، تو وہاں پھر پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ عمران خان صحت مند ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، تو ادھر جو ہے بیماریاں اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب ناظرین، یہ جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے، یعنی اس کے متعلق جیسا کہ پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت وہ لاڈلے ہیں، بلکہ وہ لاڈلا پلس ہیں۔ جس طرح انہیں عدالتوں کے اندر سے ریلیف دیا گیا، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، پھر عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر لکھ بھی دیا کہ جی یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے، اس کو نظیر نہ بنایا جائے۔ تو اب انہی لاڈلا پلس کے جو تذکرہ ہے نا، وہ پوری دنیا کے اندر ہونے لگ گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت طاقتوروں کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور نواز شریف صاحب ہی جو ہے مکمل طور پر وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں۔ سارے ادارے الیکشن کمیشن سمیت پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیسے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس حوالے سے برطانیہ کا ایک جریدہ ہے دی گارڈن، اس کے اندر ایک سٹوری چھاپی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن یعنی نئی حلقہ بندیاں کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس میں یعنی اس طرح کی کارروائی ڈالی گئی ہے یا اس طرح سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مکمل طور پر فیور کیا جائے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ تو یہ گارڈین لکھتا ہے، گارڈین نے مزید لکھا، انہوں نے مثال دی کہ ہرنائی اور جو سبی ہے بلوچستان کا، یہ دو شہر ہیں، دو ڈسٹرکٹ ہیں، اور ان کا جو آپس میں ضلع ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر تک ہے، یعنی کہ ان کی جو لمبائی ہے وہ 400 کلومیٹر ہے، لیکن 400 کلومیٹر کو ایک ہی حلقہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں تو جو خیبر پختونخوا کے اندر فاٹا کی 6 نشستیں تھیں، جو کہ فاٹا کو ضم کر دیا تھا کے پی کے اندر، اور وہ 6 نشستیں ختم کر دی گئی۔ وہ 6 نشستیں ختم اس لیے کی گئی کیونکہ فاٹا کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دینا تھا، اور وہ 6 کی 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ تو اس وجہ سے اب اس کا بین الاقوامی طور پر بھی یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے، بین الاقوامی ادارے
اور بین الاقوامی جو جریدے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو حلقہ بدیہ کر رہا ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی فیور میں کر رہا ہے، اور تمام ادارے بشمول اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ پاکستان میں نہ صرف تاثر نواز شریف صاحب کا لاڈلے پلس کا جو ہے یہاں تو ہر کسی کو پتہ ہے، اب بین الاقوامی طور پر بھی نواز شریف صاحب لاڈلا پلس ہو گئے ہیں۔ کیا اب اس سب کے بعد نواز شریف صاحب کا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو القادر ٹرسٹ کیس ہے عمران خان صاحب کا، اس کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، ایک تو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ضمانت دائر کر دی گئی ہے کیونکہ اب اس کو عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر جج محمد بشیر نے کر دیا تھا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کے وکلا نعیم حیدر پنجوتا، انتظار حسین پنجوتا اور بیرسٹر سیف کھوسا نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کے اندر سارے ثبوت سامنے رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اس کے ٹرسٹی ہے وہ ٹرسٹی عمران خان ہے اور ان کی بیوی بشرا بی بی، یعنی دو اس کے ٹرسٹی ہیں، اور جو ایک ڈیل لکھی ہوئی ٹرسٹ ڈیل کہ اس کے اندر سے ٹرسٹی نہ تو کوئی رقم، نہ ہی کوئی فائدہ اور نہ ہی کوئی تنخواہ اس یعنی کہ ادارے میں سے لے سکتا ہے، اور نہ ہی اس ادارے کے اندر حکومت پاکستان کا کوئی پیسہ استعمال ہوگا، یعنی ٹرسٹی اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی جو ٹرسٹ اس کی زمین ہے وہ بھی ایک قسم کی اس کے نام ہے، یعنی یہ دینی ایک ادارہ ہے، دینی تعلیم دینے کے لیے ساتھ ساتھ انہیں جدید تعلیم بھی دی جائے گی۔ اور پھر ایک پرائیویٹ شخص جو ملک ریاض تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر ڈونیشن دی ہے، عطیہ دیا ہے، تو کوئی بھی پرائیویٹ شخص کسی کو بھی عطیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا، انہوں نے اس کو حکومت پاکستان کو سندھ حکومت کو دے دیا، تو وہ والا کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس سے اٹھایا ہے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ ان کے صرف ٹرسٹی ہے، اور ٹرسٹ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے علاوہ اسی جو سائفر کیس ہے اس کے متعلق جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے، بیرسٹر جو حامد خان صاحب ہے ان کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ جو یہ جو ٹرائل ہے سائفر کیس کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے، سائفر کیس کو جو ہے نا اخراج مقدمہ اور اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست جو ہے دائر کر دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ناظرین آخر میں ایک ایس پی ہیں انوش، انہوں نے ایک مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ طور پر کنویکٹ کر دیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب ملوث ہیں۔ ناظرین اب وہ جو ہے شاید وہ کسی کے اشاروں پر کام کر رہی ہیں یا انہیں کوئی انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے یہ بات کہنی۔ مہر بخاری نے آگے سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس ایف آئی اے اور پیمرا کے ثبوت موجود ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی مہر بخاری آگے سے کہتی ہیں کہ کیا پیمرا اور ایف آئی اے کے ثبوت، ایف آئی اے تو ایک ٹویٹر یا سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے، اور پیمرا جو ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا اس کو چیک کرتا ہے، تو وہ تو پہلے ہی پبلک ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ کیسے ثبوت کریں گے؟ تو پھر وہ آگے سے جو ہے آگے پیچھے باتیں کرنے لگی اور کہتی ہیں نہیں وہ تو پھر آپ بڑی ذہین ہیں اور آپ بھی مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک گھٹیا قسم کا الزام عمران خان پہ لگا دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جب انہیں ہم گرفتار کیا تو اس میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ اگر جو ہے مجھے گرفتار کیا گیا تو اس طرح کا ریئیکشن آئے گا، یعنی اب یہ جو ایس پی صاحبہ ہے اور یہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں، وہ کیوں دے رہی ہیں کہ پیمرا اور ایف آئی اے کے ان کے پاس شواہد ہیں، حالانکہ جب مہر بخاری بار بار پوچھتی رہی کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن انہوں نے الزام دھر دیا اور ثابت کر دیا بلکہ انہوں نے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔